لوگ کہتے ہیں تم تقریر کرتے ہو اور اپنی علمیت کے اظہار کے لیے. میں نے کہا یہ تو میرا مالک جانتا ہے, میں تو معمولی سے 2-4 لفظ جاننے والا ہوں, مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے. لیکن میں بڑے بڑے علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں, حق چھپاتے ہیں, عقیدہ نہیں بتاتے, اور وہ مشائخ جو اپنے آپ کو اللہ کا صحیح و شریک سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا جائیں تو معاذ اللہ اللہ کو وہ کرنی پڑتی ہے بات, وہ اپنے گریبانوں میں چھانکیں. ان سے میں بے علم اچھا ہوں جو میں سیدھا اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہوں. ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا. حضرت پیران پیر, حضرت پیر دستگیر محبوب سبحانی, حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال جو درس دیا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر, اس شخص کے بعد پڑھو, سنو. جو ہم بھی گیلانی ہیں, ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی گیلانی ہیں, اور بھی دنیا میں جتنے گیلانی ہیں وہ اپنے دادا کی تعلیم پڑھیں. کیا کسی گیلانی کا, کسی سید صاحب کا وہ عقیدہ ہے جو ان کے پیر غوث پاک کا ہے؟ میں ذرا تفصیل آج بیان کروں تو تم کانپ اٹھو کہ غوث پاک کے نزدیک ہم سب مشرک ہیں. یہ جو بڑے بڑے پیر بن کر بیٹھے ہیں, جو بڑے بڑے علامے بن کر بیٹھے ہیں, اور اپنے آپ کو ان کے سامنے لوگ اس طرح جاتے ہیں جس طرح جناب اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے, اور بڑے انداتا اور بڑے پہنچے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور لوگوں میں کیا کیا اپنے کمالات پھیلاتے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے غوث پاک کے سامنے؟ غوث پاک کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جس مقام کا وہ شخص گزرا ہے. لیکن میں عرض کروں, فرمایا دیکھیں اس مالک حقیقی کے سامنے کیا غوث پاک معاذ اللہ دیوبندی تھے, وہابی تھے؟ اگر وہابی تھے, سارا باز ان کا وہابیوں کا ہے, تو چھوڑ دو 11ویں منانا. ایسے پیر کو کیوں پکڑتے ہو جو وہابیوں والی بات کرتا ہے؟ یہ پیر صرف چاول کھانے کے لیے نہیں ہے, یہ پیر اللہ سے ملانے والا ہے. اس کا تو محبت اور عقیدت سے نام لے تو تو اللہ سے مل جائے گا. اس کی اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں وہ قبولیت ہے. تم کیا سمجھتے ہو غوث پاک کو؟ یاریاں بٹورنے والوں اور یاریاں کھانے والوں. فرمایا بندہ مر گئے. عرض کی تھی گئی قبلہ پتہ نہیں اس دا کہ حال ہو سی, مہربانی فرماؤ. فرمایا میری گلی جو کدے لگے نہیں جناب, منکریا. میرا لنگر دا پورا کدے کھادا قبلہ نہیں. فرمایا میرا چہرہ ویکھیا اس کدے؟ حضرت چہرہ تو اس ویکھیا ہے. شیخ نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ عرضی وچ. شیخ فرمایا میرے مالک, تیرے اس عاجز عبدالقادر دی گلی بچوں بھی نہیں لگیا. اس دے لنگر دا جڑا تد لنگر دیتا ہے میں نے اس دا پورا بھی نہیں کھادا. میرا چہرہ ویکھیا, میرا چہرہ تیری بارگاہ میں چکنے والا ہے. میرے اس چہرے دی جو تیرے کو قیمت ہے اس نے صدقے اس نے مغفرت فرما. خواب آئی دوسرے دن, بندہ بخشیا گیا. اللہ فرمایا شیخ عبدالقادر دا چہرہ دیکھے جا میں تینوں بخش دیتا.
یہ وہ پیر ہے، یہ 11ویں والا پیر نہیں ہے، یہ جگت پیر ہے، پیر دستگیر ہے، رسول کا وزیر ہے، دنیا میں بے نظیر ہے۔ فرمایا غوث پاک نے، غوث پاک دی سن عقیدت بارگاہ عزتی وچ لیا کوئی پیر کٹ کے جس دی اے عاجزی ہوئے اپنے مالک دے سامنے۔ سادی صاحب نقل کر دیں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ گلستان میں فرمایا عبدالقادر را گیلانی را دیدن لوگاں تکیا عبدالقادر گیلانی نو کہ او مکہ شریف دے حرم شریف دے کنکریاں ہوتے اپنی جبین مبارک کے سارے سجدے وچ رو رہے ہیں، بیت اللہ دے سامنے سر چکا کے غوث پاک پہ او کرامتاں بیان کرنے آلے ہو تے سلے پانے آلے ہو تے ویلا لینے آلے ہو تے دادا لینے آلے ہو، آؤ غوث پاک دی عارضی آج بھی تکو اپنے مالک حقیقی دے سامنے کس شان دیئے۔ اے تو بھی نہیں کہندہ ہے جو وہ اتنا بڑا شیخ کہہ رہا ہے، اے وہی کہہ سکتا ہے، تو تے میں کتے کہہ سکتے ہیں، ساڑھی کیڑی شکل۔ غوث پاک نے فرمایا یا اللہ میرے مالک اے جملہ بے کسان عالم را کف، اے وہ ذات کہ جتنے بے کسن دنیا دے جنہ دا کوئی والی وارث نہیں، انہ دا پھر بھی کوئی نہ کوئی ہے، میرا کوئی نہیں۔ اے جملہ بے کسان عالم را کف یک جو کرمت تمام عالم را بس، ایک تیرے کرم دی جو برابر مقدار بھی پوری کائنات انسانیت اور زندہ اور مردہ چیزاں واسطے کافی، ایک تیرے کرم دی جو مقدار جو دے برابر یک جو کرمت تمام عالم را بس، یک جو کرامت تمام عالم را بس۔ ایک ادھے ربائی سنی نے بولو آئے، اے بھی غوث پاک دی ربائی ہے، اے پیران پیر دی ربائی ہے۔ من بے قسمو کسے ندارم جستو، فرمایا کہ عبدالقادر او بے قسے جڑا تیرے تو سوا کوئی نہیں رکھدا، میں اس دا سارا تیرے تو بغیر مالک کوئی نہیں، للہ بفریاد منے بے کس رس، اپنی ذات دا صد گئی، اپنی ذات و صفات دا میں وسیلہ پا کے عبدالقادر عرض کردہ ہے کہ اس بے کس دی فریاد نو تو پہنچ۔ اے شیخ دی تعلیم ہے کہ کرے کعبے دے سامنے جبین اپنا متھا کہ سارے شیخ عبدالقادر اور عرض کرے یا اللہ میں بہت گناہگار ہاں، روح زمین تے میرے تو بد کے کوئی گناہگار اور کوئی خطا کار نہیں، میں جس لئے اپنے گریبان چاکنا تے غلطیاں تے گناہ ہی نظر آن دیں، میں بخشش دے قابل نہیں نظر آنا کہ میری بخشش نہیں ہو لگی۔ یا اللہ میرے مالک قیامت والے دن تیرے بارگاہ دے سامنے نبیاں دا، صدیقاں دا، شہیداں دا، صالحین دا طبقہ کھلوتا ہو سی، جڑے عفت معاب ہو سن، جڑے بخشنے دے قابل ہو سن، جڑے گناہاں تو پاک ہو سن، اے بے کس عبدالقادر گناہ کہن کے انہاں دے سامنے نہیں ہو سکدا، میں نو قیامت والے دن نابینا انہاں پیدا کری اٹھامی تاکہ میں انہاں دے چہرے آنکھ نہ ملا سکتا۔ میں کڑے منہ نال انہاں صدیقاں تے عارفین دے نال آنکھ ملا سا، میں تا گناہگار ہاں۔ اے تو جس دیاں 11ویں دینا ہے، جس نو دستگیر کہندا ہے، اس دا اپنے مالک دے نال اے عرض ہے، اے نیازمندی ہے، اے بندگی ہے، اے اظہار بندگی۔ کیڑا پیر وڈا گزریا شیخ عبدالقادر کو لوں، جڑا سارے اولیاء اللہ دا سردار ہے،
تے پھر دسنا جیڑا اتنی بندگی پیش کرے اے تو میں ایک گل سنائیے نا تو اڈا مغز چکرا وجے میں گلہ سناواں تے کیا تو اڈے وچ میرے وچ شیخ دا ایمان ہے؟ فرمایا تو اگر کسی غیر کو نو ڈرتا ہے اللہ تو سوا دے تو مشرک ہے۔ اے غوث پاک دا جملہ سن، اللہ تو سوا کسی بندے کو نو اگر تو ڈرتا ہے تو مشرک ہے، تیرے بھی شرک ہے۔ جڑا ڈردے دے قابل ہے اس کو ڈر، بندے کو نو کی ڈرنا؟ اے تیرے پیر دا قول ہے جس میں تو شیخ عبدالقادر کہتا ہے۔ آج میرے جا پیر ہوئے تے آکھے میرے کو ڈرو جی تو انو پتہ نہیں کی ہو جائے گا، میں چکر دے ماں تو انو برباد کراں تو اڈے عقیدے خراب کراں۔ میں سیدھی گل کر رہا تو تسی اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اللہ دے نال رکھو تعلق، جس سے تسی بھی محتاج ہو تو میں بھی محتاج ہوں تو میری ساری جد محتاج ہے۔ سمجھ آئی؟